اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا واتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، تعالو، ادھر آؤ، سنو، اتلو ما حرم ربکم، میں آپ کو کچھ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ آپ لوگوں کو بلائیے اور کہیے کہ سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اتلو ما حرم ربکم، کہ حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، علیکم اللہ تشرکوا به شیئا، پہلے جو وصیت ہے کہ اللہ تشرکوا به شیئا، کہ کسی کے ساتھ کو شریک مت کرنا، یہ 10 وصیت کو یاد کر لیجیے، اور ہمیشہ صبح کے وقت اٹھیں تو 10 وصیت کو ذہنوں میں رکھ کر اپنے پورے 24 گھنٹے جو دن کے گزرتے ہیں ان میں ان 10 چیزوں کا محاسبہ روزانہ کیا جائے، تو لکھا ہے کتاب کے اندر کہ جو شخص ان 10 چیزوں پر عمل اپنی زندگی میں کرنے لگے تو اس کو دنیا کی عزت، دنیا کی شادمانی حاصل ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گا، آخرت کی بھی کامیابی اور دنیا میں بھی وہ سرخرو رہے گا۔ تو 10 چیزوں کا ذکر، تو پہلے اس میں سے وصیت نامہ میں سے پہلا کام یہ کرنا ہے اللہ تشرکوا به شیئا، کہ کسی کو اللہ کے ذات کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ قرآن کے اندر ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے نیچے جو بھی کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف بھی کر دے گا، مگر شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کے بارے میں اور قرآن کے آگے جائیے، قرآن یہ بھی کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، کچھ بھی ہوتا ہے، ایک ٹنکا بھی اگر وہ حرکت میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ایک ٹنکا کو اپنے بل بوتے اور اپنی طاقت سے ہلا ڈالے، مگر تمام چیزوں میں صرف انسان ایک ہی چیز کا مکلف ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی اختیار ہے کہ وہ صرف اسباب کو ڈھونڈ لے، اسباب ڈھونڈ لے، ہاں یہ چیز کرنے سے یہ چیز ہوتا ہے، یہ دوا کھانے سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، یہ چیز کھانے سے صحت میں تندرستی اور صحت میں اور بدن میں، خون میں، سب میں جو ہے قوت پیدا ہوتا ہے، یہ چیزیں تو صرف مان لے، مگر وہ چیز کھانے کے بعد اثر دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ نیت کر کے ہر چیز کا استعمال کیا جائے۔ ہم کاروبار شروع کیے، ہم نے کاروبار شروع کر لیا، اب کاروبار سے ہم کوئی اچھے اور بڑے آدمی نہیں بن سکتے، اب کاروبار میں اثر ڈالنے والی ذات، کاروبار کو ترقی تک پہنچانے والی ذات، کامیابی تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو تمام چیزوں میں ہم اسباب کو ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر اسباب سے، اس اسباب کے اندر کامیابی دینے والی ذات، اس میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی عالم، کسی مولانا اور کسی پیر سے اگر ہم نے تعویذ بنوا لی اور تعویذ میں یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار کے لیے یہ تعویذ، کاروبار کے لیے یہ دعا، کاروبار کے لیے یہ صورت، نہیں، تمام چیزوں میں صرف اور صرف ہم اسباب ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر اس تعویذ میں بھی، اس قرآنی آیات میں بھی پڑھنے کے بعد ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس میں اثر ڈالنے والا ہے۔ اب کوئی بعض ایسے ہیں جو اسباب کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں اسباب سے کیا ہوگا، بنا اسباب کے اللہ پورا کر دینے والا ہے۔ تو وہی اللہ ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، وہ چاہتے تو ویسے ہی اٹھا لیتے، تمام کو بچا لیتے، مگر اللہ نے بولا کشتی بنا لو۔ تو اللہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جا رہے ہیں، تو قوم کے لے جانے میں دیکھیے 12 راستہ جو نکلے، یا راستہ کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو، اللہ چاہتے تو تمام کو ایک ہی مرتبہ اٹھاتے اور دوسری طرف کر دیتے،
مگر اللہ نے بولا کہ بھائی ڈال لو، اور راستے نکلے اور راستے سے وہ لوگ پار ہوئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، صحابی آنے کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اونٹ لے کر آئے، اور اونٹ لینے کہنے کے بعد لا کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا میں اس پہ توکل کر لوں، اس کو ویسے ہی چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، پہلے اس کے کھوٹے کو گاڑ دو، اس کو گاڑ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسباب ڈھونڈ لو کہ یہ بچنے کی ایک طریقہ ہے کہ اس کو کھوٹے میں گاڑ دیا جائے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ چاہے گا تو کھوٹے گڑنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کروا دے، مگر اسباب کو ڈھونڈ۔ حضرت یوسف علیہ کے بیٹے کو بولا بیٹے تم جانا نا تو الگ الگ دروازوں سے جانا، الگ الگ باب سے جانا۔ کیوں؟ اس لیے الگ الگ باب سے جانا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایسا نہیں ہو کہ تم تمام ایک ساتھ جاؤ، تم تمام ایک ساتھ پکڑا جاؤ گے تو اس میں کیا ہوگا، تمام میرے بچے ایک ساتھ جو ہے قید ہو جائیں گے۔ الگ الگ جاؤ گے تو ایک پکڑا جائے گا تو کم سے کم 5-6 تو بچیں گے۔ تو یہ اسباب تھا، مگر اللہ کی ذات بچانے والی ذات ہے۔ صرف اسباب ڈھونڈنا ہمارے اوپر ہے، مگر اسباب پر اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، یہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو کوئی بھی چیز اثر نہیں رکھتی ہے، اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو کسی چیز کو اختیار کرنے کے بعد ہمارا یہ ایمان ہو کہ اس پہ اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو پہلی وصیت اللہ کے نبی اور اللہ خود اس میں وصیت کر رہے ہیں، ذالکم وصاکم بہ، کہ اللہ تم پر وصیت کرتا ہے، تم کو وصیت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اسی وصیت کو وصیت نامہ بنایا اور اللہ نے بھی وصیت کی۔ تو 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں میں کامن تھی، تمام نبیوں کو یہ 10 چیزیں ضرور دی گئی تھی کہ اللہ نے ان 10 چیزوں کو حرام کر رکھا ہے۔ تو پہلا اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلا وبالوالدین احسانا۔ تو دوسرا کام